ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. نحمدك يا ربنا على نعمة الإسلام وحمدا وشكرا لك على نعمة الإيمان والحمد لله على نعمة القرآن والحمد لله على نعمة الإيمان والحمد لله على نعمة الأمن في البلاد والأمان والحمد لله على نعمة الصحة والعافية في الأبدان والحمد لله على مجالس الذكر والعرفان. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم زدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن عمل لا يرفع ومن عين لا تدمع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. بعد حمد و صلات کے محترم ناظرین و ناظرات، مشاہدین اور مشاہدات، اسلامی طریقے سے آپ کو سلام پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جدہ دعوت سینٹر حی السلامہ مملکت سعودی عرب کے یوٹیوب چینل پر آپ سب کا پرتپاک اور حسین استقبال ہے. ہماری پرخلوص تمنائیں دلی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. ہم آپ کے حق میں دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت آپ سب سامعین اور سامعات کو، ناظرین اور ناظرات کو خالص دین، سچا ایمان نصیب فرمائے، صحت و عافیت کے ساتھ رکھے. آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. محترم مشاہدین اور مشاہدات اور ناظرین اور ناظرات، اللہ آپ سب کو خوش رکھے. آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ دجال کے شرانگیز فتنے. اس تعلق سے ہماری گفتگو پہلے ہو چکی ہے. ایک حلقہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، تو اس میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ دجال کون ہے، دجال کے اوصاف کیا ہیں، اور اس تعلق سے کافی گفتگو ہوئی ہے. آپ کو یہ بھی بتایا گیا تھا مسند احمد کی روایت، اور یہ روایت سے مسلم میں بھی ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ما بین خلق آدم الى قیام الساعة خلق اکبر من الدجال وفی روایت امر اکبر من الدجال. آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت تک جتنے فتنے ہوں گے، جتنی شر انگیزیاں ہوں گے، فتنوں کی جو الغاریں ہوں گی، فتنے جو سمندر کی موجوں کی طرح، تلاطم خیز موجوں کی طرح اٹھیں گے اور ان کا غلبہ اور ظہور ہوگا، اور وہ ساری دنیا میں
آنن فانن پھیلتے چلے جائیں گے، ان تمام فتنوں میں دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں، دجال سے بڑی کوئی مصیبت نہیں یا دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت۔ عزیز ساتھیو، آپ کے دل و دماغ میں ذہن کے پردوں پر ایک سوال ابھر رہا ہوگا، کیا واقعی دجال اکبر کو اس دنیا میں کبھی کسی نے دیکھا ہے؟ اور دیکھا ہے تو کہاں دیکھا ہے اور اس وقت کہاں ہے؟ یہ صحیح مسلم کی ایک طویل روایت میں حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ہے، اور گزشتہ درس میں آپ کے سامنے پوری روایت تفصیل کے ساتھ پیش کی گئی تھی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تمیم داری ایک عیسائی عالم تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے ان کے سامنے اسلام کو پیش کیا تو وہ مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں انہوں نے اپنی زندگی کا ایک عجیب و غریب واقعہ حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ صحیح مسلم کے طویل روایت میں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سمندری سفر میں تھے، بنو لخم اور بنو جذام کے 30 آدمی ہمارے ساتھ میں تھے، اور سمندر میں طوفانی ہوائیں چلنے لگی، آندھیاں آئیں تو ہماری کشتی پورا 1 مہینے تک ہم راستہ بھٹک گئے اور سمندر میں ادھر سے ادھر گھومتے پھرتے رہے۔ آخر ایک دن سورج غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے ایک جزیرہ ہمیں نظر آیا، چھوٹا سا سمندر میں۔ اس جزیرے کے پاس ہم اپنے جہاز کو رکا کر لنگر انداز کر کے چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر اس جزیرے میں پہنچے۔ تو جیسے ہی جزیرے میں پہنچے تو وہاں ہمیں ایک عجیب و غریب قسم کا جانور نظر آیا۔ اس کی اگلی اور پچھلی جانب کون سی ہے، اتنے اس قدر و بالوں سے بھرا ہوا تھا اس کا جسم، ہمیں اس کا چہرہ بھی نہیں پتہ چل رہا تھا، اس کا اگلا حصہ کون سا ہے پچھلا حصہ کون سا یہ بھی نہیں پتہ چل رہا تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں جساسہ ہوں۔ تو پھر اس نے کہا کہ تم مجھ سے کیا بات کرتے ہو؟ تمہارے تعلق سے ایک آدمی بڑے پرشوق بڑے بے صبری کے ساتھ تمہارا انتظار کر رہا ہے، تمہارے بارے میں اس کو بڑی جستجو ہے۔ وہاں ایک دیر بنا ہوا ہے، عبادت گاہ یہودیوں کی، اس کو دیر کہتے ہیں نصرانیوں کی، تو وہاں جاؤ اس سے بات کرو۔ جب وہاں گئے تمیم داری اور ان کے 30 ساتھی، تو ایک بڑا بھاری بھرکم انسان انہیں نظر آیا، جس کے دونوں ہاتھ اس کے گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے بڑی سختی کے ساتھ، اور اس کے دونوں ٹخنوں سے اس کے گھٹنوں تک انتہائی مضبوط زنجیروں سے اس کو جکڑا گیا تھا۔ اور وہ ان کو دیکھتے ہی اس نے کئی ایک سوالات کیے، بڑی طویل گفتگو ہوئی۔ تو ایک سمندر میں وہ ایک جزیرے میں اس وقت بند ہے، تو معلوم ہوا کہ اس کو بنو لخم اور بنو جذام کے لوگوں نے دیکھا ہے۔ بہرکیف اس روئے زمین کا سب سے بڑا فتنہ اگر کوئی ہے تو وہ دجال کا فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو کچھ قدرتیں نصیب کریں گے، اور اس کے پاس بڑے شعبدے ہوں گے اور جادوئی کرتب بھی وہ جانتا ہوگا۔ تو اس کے چند فتنے جو صحیح احادیث میں، صحیح مسلم اور دیگر صحیح بخاری میں ان کا ذکر ہے، آج کے ہمارے اس درس میں ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ پہلا اس کا فتنہ جو صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے، جو 2934 نمبر کی حدیث ہے، حضرت حذیفہ بن الیمان اس حدیث کے راوی ہیں۔ فتنوں کے اکثر و بیشتر روایت حضرت ابو حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے ساتھ جنت اور آگ بھی ہوگی۔ اس کی آگ اصل میں جنت ہوگی اور اس کی جنت حقیقت میں آگ ہوگی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا اس کے ہمراہ پانی ہوگا اور آگ ہوگی۔ اس کی آگ اصل میں ٹھنڈا پانی ہوگا، اور جو پانی جس کو وہ دکھائے گا وہ در حقیقت آگ ہوگی۔ اور ایک دوسری صحیح بخاری میں ہے، حدیث نمبر 7130،
کتاب الفتن میں امام بخاری نے اس کو ذکر کیا ہے، آگے اور بھی تفصیل کے ساتھ آئے گی۔ آپ نے ایک اور روایت میں فرمایا، وہ بھی صحیح مسلم کی ہے، میں جانتا ہوں کہ دجال کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ اس کے ساتھ بہتی ہوئی نہر ہوں گی، آنکھوں سے دیکھنے میں تو ایک سفید پانی نظر آئے گا، لیکن حقیقت میں وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی۔ اگر کوئی اسے پا لے تو اس نہر میں جائے جسے وہ آگ دکھا رہا ہوگا۔ ایک اور روایت صحیح مسلم میں ہی ہے، جو کوئی اس کی آگ کو دیکھے اس کی آگ کی طرف جائے اور آنکھیں بند کر کے اپنا سر جھکا کر اس آگ میں اپنے آپ کو ڈال دے اور پینا شروع کر دے، اس میں ٹھنڈا اور میٹھا پانی ہوگا، بظاہر آگ نظر آئے گی۔ وہ اپنی جادوئی کرتب کے ذریعے سے کچھ چیزوں کو، جیسے جادوگر بہت سی چیزوں کے حقائق بدل کر تبدیل کر کے دکھاتا ہے، حقیقت میں وہ چیزیں ویسی نہیں ہوتی، تو اسی طرح کے وہ کرتب دکھائے گا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں کو جو پانی نظر آئے گا دراصل وہ جلانے والی آگ ہوگی، اور لوگوں کو جو آگ نظر آئے گی وہ ٹھنڈا اور میٹھا پانی ہوگا۔ تو جو کوئی دجال کو پائے اسے چاہیے کہ اس کی آگ میں کود جائے، کیونکہ وہ میٹھا اور ٹھنڈا پانی عمدہ پانی ہوگا۔ سنن ابن ماجہ میں اور صحیح الجامع میں شیخ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اس کا ایک بڑا فتنہ دیہاتوں میں وہ جائے گا، اور گزشتہ درس میں اس کے آنے کا جو دورانیہ بتایا گیا ہے، وہ 40 دنوں کے اندر پورے روئے زمین کو رون ڈالے گا، سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ اور دوسری روایت بھی آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی کہ وہ بیت المقدس کی مسجد اقصی میں بھی نہیں جا سکے گا، اور کوہ طور پر بھی نہیں جا سکے گا۔ یہ 4 مقامات ہیں جہاں دجال نہیں جا سکے گا۔ بہرحال ساتھیوں، دجال کا ایک بڑا فتنہ یہ ہوگا، بھولے بھالے لوگ اس کے شعبدہ بازیوں کو تسلیم کریں گے اور اس کو رب مانیں گے۔ ایک دیہات میں جائے گا، ایک دیہاتی سے وہ کہے گا، اگر میں تمہارے ماں باپ کو جو مر چکے ہیں زندہ کر کے تمہارے سامنے کھڑا کر دوں تو کیا تم مجھے رب مانو گے؟ ظاہر سی بات ہے، کسی کو مرنے کے بعد زندہ کرنا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کام، اور یہ اللہ کی قدرت کے بغیر ممکن بھی نہیں ہے۔ لیکن دجال کے ساتھ کچھ شیاطین ہوں گے، اور وہ شیاطین اس دیہاتی انسان کے ماں باپ کی شکل میں اس کے سامنے ظاہر کرے گا، ان کو وہ ان کی شکل میں آ کے ظاہر ہوں گے۔ تو دیہاتی کہا گئے تو میرے ماں باپ مر گئے تھے، ہم نے کہا بہت پہلے ان کو دفنایا تھا، یہ کھڑے ہو گئے۔ اور وہ شیطان کہیں گے، بیٹا ہم سچ کہتے ہیں، یہ تمہارا رب ہے، تم اس کی بات مان لو، اس کی اتباع کر لو۔ تو بھولا بھالا دیہاتی جس کے پاس نہ علم ہوگا، نہ قرآن کا علم ہوگا، نہ حدیث کا علم ہوگا، نہ عقیدے کا علم ہوگا، تو ایسے بھولے بھالے لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے، اس کے فتنے کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، دجال کے فتنوں کا اثر جمادات پہ بھی ہوگا اور حیوانات پر بھی ہوگا۔ تو اس کے کیا اثرات حیوانات پر اور جمادات پر مرتب ہوں گے، یہ بھی ہم ایک حدیث کے ذریعے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال ایک قوم کے پاس آئے گا اور انہیں اپنے رب ہونے کا دعویٰ کر کے کہے گا، مجھے تم لوگ اپنا رب تسلیم کرو اور مجھ پر ایمان لاؤ۔ پھر دجال آسمان کو حکم دے گا، وہ بارش برسانا شروع کر دے گی۔ زمین کو حکم دے گا، زمین اناج اور غلہ اور گھاس پھوس جانوروں کا چارہ اگانا شروع کر دے گی، پیداوار شروع ہوگی۔ پھر صبح سویرے یہ لوگ اپنے جانوروں کو لے کے چرانے کے لیے جائیں گے، شام سویرے جب واپس آئیں گے تو کافی موٹے تازے فربا ان کے جانور، ان کے تھن دودھ سے لبریز بھرے ہوئے ہوں گے، پیٹ باہر کو نکلے ہوئے ہوں گے، یہ عالم ہوگا۔ پھر یہی دجال ان کے پڑوس میں کچھ لوگ ہوں گے دیہات، وہاں جائے گا
انہیں بھی اپنی طرف اپنے رب ہونے کا دعویٰ کر کے کہے گا میں تمہارا رب ہوں، مجھے مان لو، اور وہ دعوت دے گا تو وہ اس کا انکار کریں گے۔ تو کیسا ہمارا رب ہو سکتا ہے؟ ہمارا رب تو ہمارے مرنے تک ہم کو نظر نہیں آئے گا، یہ ہمارے رسول نے ہمیں بتایا ہے، انکار کریں گے۔ تو وہاں سے وہ چلا آئے گا، صبح ان کے حق میں بد دعا کر کے نکلے گا یا کچھ جادو کر کے نکلے گا۔ تو بہرحال جب صبح ہوگی تو وہ دیکھیں گے کہ ان کے جانور سب مر چکے ہیں، ان کی کھیتیاں سب لہلہاتی ہوئی کھیتیاں، فصل پکنے کو تیار ہے، کٹنے کو تیار ہے، سب تباہ ہو چکی ہے۔ تو پھر دجال ایک بنجر زمین سے گزرے گا، زمین کو حکم دے گا تم اپنے خزانے باہر نکالو۔ زمین سے سارے خزانے باہر نکل کے شہد کی مکھیوں کی طرح اس کے ساتھ پیچھے پیچھے چلنے لگیں گے۔ لوگ دیکھیں گے یہ سارے کرتب۔ تو ایک ایسے زمانے میں نے آپ کے سامنے گزشتہ درس میں 1 سے 2 ہمارے درس ہو چکے ہیں، بڑی تفصیل بتائی تھی کہ دجال جن حالات میں اور جس ماحول میں اس کا ظہور ہوگا تو وہ بڑے شدید قسم کے حالات ہوں گے۔ اس وقت غریبی، افلاس کا عالم تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں، ناگفتہ بے حالت ہوگی، زمین سے پیداوار بالکل نہیں ہوگی، بارش رک جائے گی، قحط سالی کا زمانہ ہوگا، جانور مرنے لگیں گے، انسان بھی وہ انسان زندہ رہیں گے صرف جو اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے۔ صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا اس وقت جب زمین سے کوئی پیداوار نہیں ہوگی پھر لوگوں کا ذریعہ معاش کیا ہوگا، کھانے پینے کا کیسا ہو؟ تو کہیں گے جو لوگ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، اللہ کی تسبیح تحلیل تحمید کرتے رہیں گے، وہی ان کی روحانی غذا بھی ہوگی، جسمانی غذا بھی ہوگی۔ تو ایسے سنگین قسم کے حالات میں جب وہ آئے گا، لوگوں کو سبز باغ دکھائے گا اور خزانے اس کے ساتھ ساتھ چلیں گے، زمین کو حکم دے گا پیداوار انتاج پروڈکشن اپنا دکھائے گی، اور آسمان کی طرف اشارہ کرے گا تو بارش ہونے لگے گی۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ ساری جادوئی کرتب دیکھ کر لوگ اس کے فتنے سے متاثر ہوں گے۔ چاہے ایک سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا، دجال کے پیروکار کون ہوں گے، متبعین کون ہوں گے، اس پر ایمان لانے والے سب سے زیادہ لوگ کون ہوں گے، اور دجال کے فتنوں میں اصل لشکر اس کا کون ہوں گے؟ تو صحیح بات تو یہ ہے کہ دجال کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی طاقتیں، بہت سے فتنے دے کے بھیجا ہوگا، یہ آزمائش ہوگی، اور ہر نبی نے اپنی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا، آگاہ کیا، تنبیہ کی اور اس کے بارے میں بتایا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا میں آپ لوگوں کو ایک ایسی بات بتانے جا رہا ہوں کسی نبی نے اپنی امت کو نہیں بتایا، وہ یہ ہے کہ جب تک تم میں سے کوئی بھی شخص مرے گا نہیں اپنے اللہ کو دیکھے گا نہیں، ایک بات۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور دوسری آنکھ سے وہ اس کی سفیدی آنے کی وجہ سے دوسری آنکھ نظر نہیں آئے گی، اور اس کی ایک آنکھ جو ہے نا وہ انگور کے دانے کی طرح ابھری ہوئی باہر آئی ہوگی، اور تمہارا رب کانا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی 2 حسین و جمیل مبارک آنکھیں ہوں گی، اور اللہ ہر عیب سے پاک و صاف ہوگا۔ دجال اس کے اندر میں نے پہلے درس ہی میں بتایا تھا کہ جسمانی اعتبار سے کئی قسم کے عیب ہوں گے، اور دونوں پیروں کے درمیان اس کا فاصلہ گھٹنے سے ٹخنے تک کا جو پنڈلی کا ایریا ہے وہ ٹیڑھا ہوگا، تو اس کے درمیان دونوں پیروں کے درمیان بڑا فاصلہ ہوگا، تو چلتے وقت اس کی چال صحیح نہیں ہوگی، ٹیڑھی میڑھی چال چلے گا، تو بہت سارے جسمانی عیب بھی ہوں گے، اور بھدا ہوگا، جسم خوبصورت نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تو نہایت حسین جمیل ہے، اس کا نام ہی ایک حسین الجمیل ہے، تو اس کی ذات حسین و جمیل ہے، اس کی صفات حسین و جمیل ہیں، اس کے اسماء گرامی حسین و جمیل ہیں، اس کے سارے افعال حسین و جمیل ہیں، اللہ کے سارے اخلاق بھی حسین و جمیل ہیں۔ تو میرے بھائیوں، تو دجال لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے پاس بہت سارا سامان ہوگا، لوگوں کو راہ راست سے وہ بھٹکائے گا،
اور مختلف اسالیب استعمال کرے گا، اور خود کو لوگوں پہلے تو یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، پھر کہے گا نہیں میں تمہارا رب ہوں۔ نبوت کا دعویٰ بھی کرے گا اور رب ہونے کا دعویٰ بھی کرے گا، دو دعوے اس کے ہوں گے۔ تو بہرکیف اب اس کے ماننے والے سب سے زیادہ کون ہوں گے؟ یہ سب سے زیادہ یہودی ہوں گے، اور جس جگہ سے یہ ظاہر ہوگا، کس علاقے سے یہ نکلے گا، 5 قسم کے لوگ دجال کے ساتھ ہو جائیں گے، اس کے متبعین اور پیروکار ہوں گے۔ پہلی چیز، پہلے قسم یہودی ہوں گے، اور سب سے بڑی کثرت یہودیوں کے ساتھ اس کے ساتھ ہو جائے گی۔ وہ کیوں یہودی ہوں گے اگلے سوال کے جواب میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ بہرحال دجال کا لشکر، اصل لشکر یہودیوں سے ترتیب دیا گیا ہوگا۔ اصفہان کے 70,000 یہودی جیسے ہی وہ ظاہر ہو جائے گا خراسان کے علاقے سے، آج کا جو افغانستان، ایران اور پرانا جو سوویت یونین تھا، رشیا کا جو وہ علاقے جو مسلم ریاستیں روس سے آزاد ہوئی ہیں، اس علاقے سے ظاہر ہوگا، اور وہاں سے ہوتے ہوئے عراق پہ آئے گا۔ عراق اور شام کے درمیان ایک راستے پر اس کا بڑا چرچا ہوگا، تو لوگوں کے اندر خبر پھیلے گی، عربوں کے اندر، کہ دجال نکلا ہوا ہے۔ تو 70,000 یہودی اصفہان کے، اس وقت آپ دیکھیں تو ایران میں اہل سنت کے لیے مسجد تعمیر کرنا بالکل منع ہے۔ اہل سنت جو ایران میں ہیں، وہ سعودی عرب کے کونسلیٹ میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ ان کی تمام مسجدوں کو پورے ایران سے منہدم کر کے گرا دیا گیا، جو تھیں کسی زمانے میں وہ بھی ختم ہو گئی، اور اہل سنت کو بڑا تنگ کیا جاتا ہے۔ لیکن یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے چرچ بنانا بالکل اس کی اجازت ہے۔ یہودیوں کے لیے تو فل پرمیشن ہے۔ اس وقت اصفہان میں آج سے 10 سال پہلے کی خبر ہے، ڈاکٹر عبد الرحمن العریفی نے اپنی کتاب میں، جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی، عربی زبان میں یہ کتاب نہایت العالم کے نام سے چھپی ہے، دارالسلام والوں نے اس کو اردو میں چھاپا ہے، جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ اس کتاب میں لکھا ہے، جس وقت یہ کتاب آج سے 10 سال پہلے چھپی تھی، اس وقت کی یہ پہلی خبر ہے کہ 40,000 یہودی صرف اصفہان شہر میں رہتے ہیں، تو ان کو پورے ایران میں کہیں بھی اپنے عبادت گاہیں بنانے کے لیے کوئی پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہودی جس طریقے سے سارے دنیا سے لا کر فلسطین میں بسایا گیا، ان کو، یہ ان کا ملک نہیں تھا، یہاں نہیں تھے۔ 1948 سے پہلے یہودیوں کا کوئی یہاں وطن نہیں تھا، قلب عالم اسلام کے قلب میں ان کو لا کے بسایا گیا۔ آج دنیا کی سب سے طاقتورین حکومت اسرائیل تصور کی جاتی ہے، امریکہ بھی ان سے بہت بعض معاملات میں ڈرتا ہے۔ تو بہرکیف دجال کا اصل لشکر یہودی ہوں گے، اور دیگر کافر بھی ہوں گے، منافق بھی ہوں گے، اور دجال کے فتنے کا شکار ہونے والے اکثر و بیشتر خواتین ہوں گی۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، کتاب فضائل المدینہ میں، حدیث نمبر 1881 1881 میں، اور صحیح مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے، جامع ترمذی میں بھی یہ موجود ہے کہ اس کے فتنے کا شکار سب سے زیادہ عورتیں ہوں گی۔ عورتیں کیوں ہوں گی؟ عورتیں اس لیے ہوں گی کہ کمزور عقیدے والے ہوں گے، ان کے پاس دین کا صحیح ٹھوس علم نہیں ہوگا۔ تو آخری زمانے میں لوگ علم کی طرف توجہ بالکل کم کر دیں گے۔ آج آپ خود اپنے معاشرے کا، اپنے گھر کا جائزہ لے کے دیکھیں، کتنے لوگ دین کے مجلسوں میں دین کے علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اس وقت صرف ہمارے شہر جدہ میں لاکھوں اردو دان طبقہ موجود ہے۔ کتنے لوگ گھر بیٹھے بھی زوم کے پروگرام پر جوائن ہو کے دین کے پروگرام سنتے ہیں، بہت کم، بڑے نادر قسم کے۔ تو علم بالکل اٹھا لیا جائے گا، علماء دیکھتے دیکھتے اس دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے۔ آپ نے چند مہینے کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا، بڑے بڑے چوٹی کے علماء ایک بعد دیگر ایک کر کے، جن کے پاس قرآن و حدیث کا ٹھوس علم تھا، جو سلف صالحین کا نمونہ جن کو کہا جا سکتا تھا، وہ دنیا سے اٹھتے چلے جا رہے ہیں، رخصت ہو رہے ہیں۔
تو علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہو جائے گی، فتنے سمندر کے تلاطم خیز موجوں کی طرح ٹھانٹے مارتے ہوئے ظہور پذیر ہوں گے، فتنوں کا ہر طرف غلبہ ہوگا. تو ایسی صورت میں دجال کا ظہور ہوگا. دجال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اصفہان شہر کے 70,000 یہودی جو ہری چادریں اوڑے ہوں گے اور جبہ پوش ہوں گے تو دجال کے پیروکار بن جائیں گے. صحیح مسلم کی روایت ہے. اور جب وہ نکلیں گے تو بہت سارے لوگوں کے اپنے ساتھ کرتے چلے جائیں گے. لاکھوں میں دجال کے ساتھ عورتیں بھی ہوں گے، مرد بھی ہوں گے. ایک اور روایت میں ہے دجال خوز اور کرمان، خوز آج کل خوزستان اس کو کہتے ہیں، کرمان یہ سارے شہر جو خراسان ہے، خوز ہے، کرمان ہے، یہ سارے ایران میں آتے ہیں. آج کے موجودہ ایران میں یہ شہر موجود ہیں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جو تمیم داری کی روایت ہے اس میں آپ نے صحابہ کرام کو بتایا کہ دجال ملک یمن اور شام ملک یمن کے سمندر میں یا ملک شام کے سمندر میں ہے. پھر آپ نے کہا نہیں بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، مشرق کی طرف ہے، مشرق میں ہے. تو مشرق بحر فارس کہیے یا بحر عرب کہیے، جو بھی ہے اس علاقے سے جب نکلے گا تو حدیثوں میں یہ بھی ہے کہ ایک یہودی محلے سے اس کا ظہور ہوگا جہاں یہودیوں کی کثرت ہوگی. تو جیسے ہی وہ اپنا اس کا ظہور ہوگا تو ظہور ہونے کی علامتیں بھی بتائی گئی ہیں. وہ بہت صبر کرتا رہے گا، جکڑا ہوا ہے، کچھ کر نہیں سکتا، اپنے آپ کو کھول نہیں سکتا. جب اس کے ظہور ہونے کا، نکلنے کا وقت آئے گا تو اللہ اس کو اس قدر غصہ دلائیں گے، اور غصے کی وجہ سے وہ جب اپنی پوری طاقت لگائے گا تو ساری زنجیریں اس کے ہاتھ کے بندھی ہوئی، پیروں کو بندھی ہوئی زنجیریں ٹوٹ جائیں گی اور وہ نکلے گا. نکل کے صرف 40 دن کے اندر پورے دنیا کو رونڈ ڈالے گا. اس کا پہلا دن ہمارے 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، باقی 37 دن ہمارے عام دنوں کے برابر ہوں گے. اتنی قلیل مدت میں پوری دنیا کا وہ دورہ کر لے گا اور ساری دنیا کے لوگوں کو گمراہ کر کے رکھ دے گا. دجال کے لشکر کا دوسرا فریق ہوگا کفار اور منافقین. پہلے یہودی ہوں گے، کفار اور منافقین ہوں گے. صحیح بخاری میں کتاب الفضائل، فضائل المدینہ میں امام بخاری نے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، 1881 1881 حدیث نمبر ہے، اس میں آپ نے بتایا کہ دجال مدینے کی طرف عراق کے راستے، شام اور عراق کے راستے سے مدینے کی طرف آئے گا تو مدینے کے 7 گیٹ ہوں گے. ان دنوں میں مدینے کے کتنے گیٹ ہوں گے؟ 7 بڑے بڑے مین گیٹ ہوں گے ہر دروازے پہ. بلکہ مدینے کو جانے والے ہر گھاٹی، پہاڑی علاقہ ہے مدینے کا، احد وغیرہ اور دوسرے بھی بہت سارے پہاڑ ہیں، تو ہر گھاٹی پہ، ہر مدینے کے اندر داخل ہونے کے ہر راستے پہ، لیکن 7 بڑے مین گیٹ ہوں گے. ہر راستے پر، ہر گھاٹی پر فرشتے ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہوں گے. کسی بھی طرف سے آئے تو اس کو آنے نہیں دیں گے، تلوار دکھائیں گے تو اس کو واپس کر دیں گے، چلو شام کی طرف اس کا رخ موڑ دیں گے. پھر مایوس ہو کے آخر میں ہو مدینے میں ایک جرف کا علاقہ ہے، یہ سید الشہداء کا جہاں مزار ہے اور جبل رمات ہے جہاں لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. جنگ احد پیش آئی تھی، اس علاقے میں اس کے قریب ایک علاقہ ہے، وہ انتہائی شوریدہ علاقہ ہے، نمکین زمین ہے وہاں کی. اس علاقے میں مر قنات، ایک پانی کی کینل گئی ہوئی ہے، تو وہاں جا کے وہ پڑاؤ ڈالے گا، قیام کرے گا. پھر احد پہاڑ پر چڑھے گا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، وہاں سے مسجد نبوی کو اپنے ساتھیوں سے کہے گا، یہ دیکھو یہ خوبصورت محل تم کو دکھائی دے رہا ہے، یہ احمد کا محل ہے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام محمد بھی تھا، دوسرا نام احمد بھی تھا، تو کہے گا یہ احمد کا محل ہے، میں مدینے میں مجھ پر پابندی ہے، میں جا نہیں سکتا. پھر فرشتے جب اس کا رخ
شام کی طرف موڑ دیں گے تو وہ پھر ملک شام کی طرف آئے گا. تو انہی دنوں میں جب اس کے گمراہیوں سے، گمراہ کن عقائد سے تنگ آ کر مسلمان اس سے جہاد کرنے کے لیے فوج ترتیب دیں گے، اور رات میں پوری رات میٹنگ کر کے مشورے کر رہے ہوں گے. امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا، اور اس وقت صبح کی نماز پڑھتے ہی دجال کے فوج پر حملہ کرنے کی سوچ رہے ہوں گے. صبح کی اذان ہوگی، اقامت کہیں اقامت کہیں جا رہی ہوگی. اتنے میں 2 فرشتوں کے پروں پر امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے سفید مینارے پہ اتریں گے، اور جیسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی خبر مسلمان سنیں گے تو کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام آ گئے. تو امام مہدی جو امامت کے لیے آگے بڑھ چکے ہوں گے وہ پیچھے ہٹیں گے، کہیں گے چلیے آپ امامت کریں. کہیں گے یہ اس نماز کی اقامت آپ کے لیے کہی گئی، آپ ہی نماز پڑھائیں. تو امام مہدی نماز پڑھائیں گے. نماز کے بعد باہر دجال اپنے یہ تمام فوج کے ساتھ مسلمانوں پر حلہ بولنے کے لیے کھڑا ہوگا. دروازے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مسلمان جہاد کے لیے جیسے نکلنے کی تیاری میں ہوں گے، دروازہ کھولیں گے تو سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام مسجد سے باہر نکلیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی دجال بھاگنا شروع کرے گا. کہاں بھاگے گا؟ فلسطین کی طرف. فلسطین میں کس جگہ کا رخ کرے گا؟ ایک مقام ہوگا، اس مقام کا نام لد بتایا گیا حدیثوں کے اندر. آج وہاں ایک فوجی اڈا ہے یہودیوں کا، بہت بڑا پاورفل فوجی اڈا ہے یہودیوں کا. وہاں پناہ لینے کے لیے بھاگنے کی کوشش رخ کر کے عیسیٰ علیہ السلام ایک نیزہ ہاتھ میں لیے اس کا پیچھا کر رہے ہوں گے. بڑا جیسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو وہ دیکھے گا تو نمک پانی میں، جس طرح سے حدیثوں میں آتا ہے نمک جس طرح سے پانی میں پگھلتا ہے ویسا پگھلنا شروع ہو جائے گا. اتنا بھاری بھرکم جسم والا، وہاں تک پہنچنے تک وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا ہوگا پگھل کے. وہاں پہنچ کر اس کو عیسیٰ علیہ السلام پا لیں گے اور نیزے سے اس کو وار کر کے ختم کر دیں گے. اس کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بھی فوج دوڑتی ہوگی. عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے تو اہل ایمان کو دکھائیں گے، دیکھو میں نے دجال کا خاتمہ کر دیا ہے، یہ نیزہ دیکھو، اس پہ اس کے خون کے آثار دیکھ لو، اب ختم ہو گیا، دجال کا کوئی فتنہ نہیں ہے، اطمینان رکھو. سارے مسلمان اس کے دجال کے اس فتنے کے اختتام پر خوشی منائیں گے. تو بہرکیف ساتھیوں، مدینے میں وہ داخل نہیں ہوگا. صحیح بخاری میں جس روایت کا میں نے بتایا تھا آپ کو، اس کا ایک اور فتنہ یہ ہوگا، اس کے ماننے والوں میں جاہل اور دیہاتی لوگ بھی بہت ہوں گے، کافر اور منافقین بھی ہوں گے. سب سے پہلے یہودی ہوں گے، یہودیوں کے بعد کافر اور منافق اس کے لشکر میں کی بڑی تعداد ان کی ہوگی. اور مدینے میں جب آئے گا تو 3 جھٹکے مدینے میں سخت قسم کے جھٹکے ہوں گے، زلزلے آئیں گے. اور دجال کے آنے سے پہلے کے جو حالات میں نے بتایا تھا گزشتہ درس میں بھی، زلزلوں کی کثرت ہوگی. اتنے زلزلے آئیں گے، جب دیکھو تب یہاں زلزلہ آیا، وہاں زلزلہ آیا، یہ شہر تباہ ہوا، وہ ملک تباہ ہوا، اس طرح کے خبریں سننے کو ملیں گی. تو جاہل اور گنوار قسم کے لوگ بھی اس کی فوج میں شامل ہوں گے. تو میں نے جو قصہ آپ کو بتایا کہ دجال کہے گا ایک دیہاتی سے کہ اگر میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر کے دکھا دوں تو کیا مجھے رب مان لو گے؟ تو یہ بخاری میں بھی روایت ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے. تو اس طرح کے جاہل اور گنوار قسم کے لوگ بھی اس کے فوج میں شامل ہو جائیں گے. چوتھے قسم کے لوگ جن کے شکل و صورت کا وصف بیان کیا گیا ہے، ان کے چہرے چوڑے چوڑے ہوں گے، پیشانیاں کشادہ ہوں گی، اور جن کے چہرے منڈی ہوئے ڈھالوں کی طرح ہوں گے. یہ لوگ جو ہے نا عام طور سے خراسان کے علاقے میں اور تبت کے علاقے میں، مشرقی چین کے علاقے میں اور رشیا کے وہ علاقے جو وہ آزاد اس وقت کی جو آزاد ریاستیں وہاں پائے جاتے ہیں. تو وہاں کے اکثریت دجال کے ساتھ ہو جائے گی. اور سب سے
زیادہ تعداد دجال کے فتنے سے متاثر ہونے والوں کی عورتوں کی ہوگی۔ 5 قسم کے لوگ، یہودی، کافر اور منافق، نمبر 2 گوار اور دیہاتی قسم کے لوگ، نمبر 4 تو نمبر 3 اور ایسے لوگ جن کے چہرے منڈی ہوئی ڈھالوں کی طرح ہوں گے، یہ لوگ بھی اسی علاقے کے ہیں، خراسان کے۔ اور عورتیں جب آئیں گے تو مسند احمد کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ جب وہ جرف کے علاقے میں پڑاؤ ڈالے گا تو اکثر و بیشتر لوگ عورتوں کو کہیں گے بالکل اس کی طرف جانے کا نہیں، بالکل مت جاؤ۔ اور جب کوئی عورتوں کی کثرت ہوگی اس زمانے میں، ایک عورت کی ایک آدمی کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی، تو مرد آدمی سرپرست گھر کا، گھر سے باہر نکلتے ہوئے سارے اپنے ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، جو بھی گھر میں رشتہ دار ہوں گے عورتیں، ان کو گھر کے ستونوں سے باندھ کے باہر جائیں گے۔ کہیں کوئی نکل کے جائے نہ، اور گئے تو پھر اس کے فتنے سے، اس کے آزمائش میں مبتلا ہو جائیں گے، فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے اس ڈر سے۔ اور آخری زمانے میں دجال جو ہے میرے بھائی جب آئے گا تو لوگوں کا ایمان جو ہے نا، مدینے کی ایک خصوصیت یہ بتائی گئی ہے کہ ایمان سارے دنیا سے سمٹ کر کہاں جائے گا۔ ان الایمان لا یعرض الی المدینۃ کما تعرض الحیۃ الی جحرها، جیسے سانپ گھبراہٹ اور پریشانی کے وقت اس پر کوئی حملہ کرتا ہے تو بل میں گھستا ہے، ویسے ایمان مدینے کا رخ کرے گا۔ تو دجال کے فتنے سے بچنے کے 17 طریقے میں آپ کو اگلے درس میں بتاؤں گا۔ ان میں سے ایک طریقہ مکہ اور مدینے میں سکونت اختیار کرنا۔ جو لوگ مکہ اور مدینے میں رہیں گے، اہل ایمان میں سے ہوں گے، تو دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ اور مکہ اور مدینہ میں بھی جو بدعتی ہوں گے، خرافات میں مبتلا ہوں گے، منافقین ہوں گے، کافر جا کے بس گئے ہوں گے اس زمانے میں، زلزلے جب آئیں گے تو زلزلوں کے خوف سے کہاں جائیں گے؟ دجال کے پاس جا کے وہاں پناہ ڈھونڈیں گے۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھے اور اس کے شر سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کا صحیح علم عطا فرمائے، اس علم کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اس سمجھ کے مطابق ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وجزاکم اللہ خیرا۔